بھارتی درندازی کے جواب میں کیے جانے والے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 6 سال مکمل 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے جانبازوں نے بھارتی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بنایا اور 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ آپریشن کے نتیجے میں ایک بھارتی پائلٹ ابھے نندن کی گرفتاری عمل میں آئی۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم، شاہینوں کو خراج تحسین پیش۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 برس مکمل ہونے پر مسلح افواج کو خراج عقیدت پیش۔ وزیراعظم نے کہا، آج سے 6 برس قبل 27 فروری 2019 کے دن پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دشمن کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہماری افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارے جوان ہر دم تیار ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ نیا امتحان، پاکستانی ٹیم آج بنگلہ دیش کے خلاف اپنا آخری گروپ میچ کھیلے گی۔ دونوں ٹیمیں دن 2 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں ان ایکشن ہوں گی۔ میچ میں بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن بھی منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ اور بھارت سے اپنے میچز ہارنے کے بعد میگا ایونٹ سے باہر ہو چکی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا مارکا، سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کے ہاتھوں انگلینڈ کو 8 رن سے شکست۔ انگلینڈ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔ 326 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 317 رنز پر ڈھیر۔ عظمت اللہ کی 5 وکٹیں، جو روڈ کی 120 رنز کی اننگز رائے گاں۔ افغان بیٹسمین ابراہیم زدران نے گورے باؤلرز کا بھرکس نکال دیا۔ زدران کی 177 رنز کی شاندار اننگز چیمپئنز ٹرافی میں سب سے زیادہ سکور کا ریکارڈ بھی بنا ڈالا۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، اسرائیل نے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حماس نے بھی 4 اسرائیلی مقیموں کی نعشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ فلسطینی قیدی رہائی کے بعد مغربی کنارے کی جانب روانہ ہو گئے۔ روسی وزیر خارجہ کی امریکی صدر کی غزہ پالیسی پر تنقید، کہنے لگے ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ منصوبہ ٹائم بم ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سلامتی فلسطینیوں کی آباد کاری سے داؤ پر لگ جائے گی۔ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، 30 نکات زیر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ کی رمضان المبارک کے انتظامات بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ انتظامیہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر کنٹرول کرے۔ ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کی جائے۔ مصطفیٰ عامر کیس، دونوں ملزمان کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس کی جانب سے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت کا ملزم ارمغان کا میڈیکل کرانے کا بھی حکم۔ ملزم ارمغان سے وکلا اور والدہ کی ملاقات کرانے کی ہدایت۔ والدہ نے کہا کہ میری ملاقات بیٹے سے کرائی جائے۔ عدالت نے کہا کمرہ عدالت میں ملاقات کر سکتے ہیں، کہیں اور نہیں۔ دوسری جانب ATC میں ارمغان کی گرفتاری کی رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ تاشکند اور لاہور کے درمیان MOU کا تبادلہ، معلومات کے تبادلے کی مفاہمتی یادداشت اور نوجوانوں کے امور اور سفارتی پاسپورٹ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ازبک صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ I would strongly urge upon you to consider these opportunities and take it up in
all seriousness. And I want to assure you that the government of Pakistan and my colleagues sitting here will be at your beck and call, including myself. At the moment, I am not addressing you as the Prime Minister, but as the Chief Executive Officer of Pakistan to serve you, your business, your interest, and Pakistan's cause, and promote our joint cause of Uzbekistan and Pakistan. This is what we are here for. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आवाम के दिल साथ धड़कते हैं। दोनों मुल्कों के ताजिर ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकते हैं। अफ़गान ट्रांजिट रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बहुत मौक़े हैं। सरमायाकारी के लिए इक़्तिसादी जोन भी बनाए गए हैं। मुल्क में बिजली के हुसूल के लिए सस्ते तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। I'd like to say one thing to the representatives of the mass media, that we had a really fruitful negotiations. We had in a narrow dialogue, cooperation and discussions on the development of separate directions. And we also approved the plans and the roadmaps for achieving the goals. And that was a new direction for us during the discussions. And in all those directions, I would say that we specified the future goals. उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक तारीखी दौरे पर हैं। बाहमी शराकतदारी के हवाले से शराकतदारी होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेक के माबैन रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौक़े हैं। एक साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजम को $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। People's Party believed in dialogue and engagement and compromise, not enforcing your view despite having the votes. As far as the 26th Amendment or PICA or any of the other, every single one of them, I think Pakistan People's Party has had a positive contribution to. As far as the 26th Amendment, okay, perhaps it's not exactly as I would have drafted, but it was a long-standing aim of the very Charter of Democracy that you referred to, that we were going to establish a constitutional court. बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाक़े जमहूरियत में अहम किरदार था। कौमी सियासत में ज़रूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया। माजी में एहतसाब के नाम पर हमें निशाना बनाया गया। हमारा यकीन है कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही हो सकता है। पाकिस्तान में पहला रोजा और ईद उल फित्र किस तारीख को होगी? स्पार्को ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को होने का इम्कान। नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:45 पर होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद नजर आना मुश्किल होगा। सऊदी अरब में 28 फरवरी को हिलाल नजर आ सकता है। इस्लामी मुल्क में रमजान 1 मार्च से शुरू होगा। सुबह दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं बारिश। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम, मालम जुब्बा और गिरदोनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रीस वैली में -9 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।